محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ وعمن اوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کے قبل کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کے توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق کہہ کر سن کر پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے تک دین، قرآن، نماز، روزہ یہ جو پہنچا ہے، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بہت ہی بڑی بڑی قربانیاں ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت قربانیاں دی. جب کلمہ پڑھ لیتا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین تو پھر اس کے اوپر مشکل پر ہی مشکل، مصیبت ہی مصیبت آتی تھی. چاروں طرف لوگ ٹوٹ پڑتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اپنے ایمان پر پختہ تھا. چاہے کوئی بھی صحابی ہو میرے دوستو، تندرستی والا ہو یا معذور صحابی ہو، جب ان کے دل کے اندر ایمان، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کو ہو جاتی تھی، ایمان لے آتے تھے، تو وہ کوئی معذور نہیں سمجھتا تھا کہ میں معذور ہوں، بلکہ یہ سمجھتا تھا کہ میں بھی ان سب سے بڑھ چڑھ کر کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں. میرے دوستوں، ایک صحابی رسول ہیں عمر بن جمعو رضی اللہ تعالی عنہ، معذور ہے، پاؤں سے لنگڑے ہیں، لیکن میرے دوستو ان کو بھی جنگ کے اندر جانے کا شوق پیدا ہوا. ان کو بھی جنگ کے اندر جانے کا شوق پیدا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میں بھی جانا چاہتا ہوں، جنگ کے اندر میں بھی جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو معذور ہے، تو معذور ہے، تو نہ جائے تو کیا بات ہے، تو مت جا. لیکن پھر میرے دوستو صحابہ کرام عمر بن جمعو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ایمان تھا کہ شوق پیدا ہوا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں، یہ لنگڑا پن، یہ میں معذور جو ہوں، اس ایسے ہی لنگڑے پن کی وجہ سے بھی میں بھی جنت کے اندر چلوں پھروں. ایسی شوق سے، ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے جہاد کے اندر، جنگ کے اندر جانے کا اظہار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور جنگ کے اندر جا کر شہید ہو گیا. میرے دوستو، لیکن میرے دوستو جب عمر بن جمعو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک بیٹا شہید ہو جاتا ہے، اب ان کو لاش کو مدینے کے اندر لانے کے لیے لاتا ہے اونٹ پر لاد کر، لیکن وہ اونٹ پر بٹھاتا ہے، وہ اونٹ اٹھتی ہے اور وہ حج کی طرف منہ کر لیتی ہے، مدینے کی طرف منہ کرتی نہیں. بہت مشکل سے میرے دوست اس اونٹ کو اٹھایا، لیکن جو ہی مدینے کی طرف اس کا منہ کرتا ہے وہ اونٹ بیٹھ جاتی ہے. سب صحابہ پریشان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ عمر بن جمعو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو مدینہ طیبہ کے اندر لانے چاہتا ہے، لیکن وہ اونٹ کیا کہیں، جب وہ اونٹ کے اوپر اس کی لاش کو رکھتا ہے، اونٹ بیٹھ جاتی ہے، وہ حج کی طرف منہ کرتی ہے. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اس کو یہی اللہ کی طرف سے حکم ہے
کہ عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلنے کے ٹائم کچھ گھر سے کچھ کہہ لیا تھا. ان کی بیوی نے فرمایا ہاں جب یہ میرے دوستو اپنے گھر سے عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں تو قبلے کی طرف کعبہ کی طرف منہ کر لیا اور فرمایا اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ مجھے دوبارہ اپنے اہل و عیال کی طرف نہ لوٹائیو، میرے گھر کی طرف نہ لوٹائیو. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لی. چاہے تم کتنوں بھی زور لگا لو، اللہ کے حکم سے یہ اونٹنی اللہ نے یہی حکم دیا ہے، اس لیے یہ اونٹنی یہاں سے جائے گی نہیں. میرے دوست بزرگوں، عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں شہید ہوئے وہی اس کو دفن کر دیا گیا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ جب ایمان لے آتے تھے ان کے اوپر کیسے مصیبت آتی تھی، ان کو کیسے پریشانی آتی تھی، لیکن میرے دوستو ایمان سے نہیں پھرا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن سارے لوگ میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک جتنے بھی قوم ہیں سب کے سب جمع ہوں گے اور جو بھی فرشتہ اعلان کرے گا ان کو صحیح وہی سنائی دے گی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت اعلان ہوگا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو ہر حال میں ہو، راحت میں ہو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، کیسی بھی مصیبت آ جائے، کیسی بھی خوشیاں آ جائے، کیسی بھی پریشانی آ جائے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد ثنا کرتے تھے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ یعنی اللہ کی طرف سے مصیبت آئی پھر بھی اللہ کو یاد کیا، اللہ کی طرف سے خوشی آئی اللہ کا شکر بجا لایا، تو وہی ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہاں ہے وہ لوگ جو ہر حال میں، ہر طرح سے مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، راحت میں ہو، پریشانی میں ہو، ہمیشہ اللہ کا حمد و ثنا و تعریف کرتے تھے. میرے عزیز دوستو یہ انعام سن کر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر چلی جائے گی، بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر چلی جائے گی. لوگ نفسی کے عالم میں ہوگا، لوگ مصیبت میں ہوگا، لوگ پریشانی میں ہوگا، اپنی پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا. اس وقت میرے دوست اعلان کرے گا فرشتہ کہاں ہے وہ لوگ جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تسبیح پڑھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، کہاں ہے وہ لوگ؟ یہ اعلان سن کر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر چلے گا. میرے دوستوں پھر فرشتہ اعلان کرے گا کہاں ہے وہ لوگ، کہاں ہے وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے تھے، ان کے بستر، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے، کبھی قیام کرتے تھے، کبھی نماز پڑھتے تھے، کبھی استغفار کرتے تھے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے. کہاں ہے وہ لوگ کبھی تہجد کی نماز میں، کبھی استغفار میں، کبھی ذکر میں، کبھی قرآن میں، ہمیشہ رات کو وہ جاگتے تھے. کہاں ہے وہ لوگ ان کے پاس اچھی طرح بستر تھا، نرم بستروں کو چھوڑ دیا اور اللہ کو یاد کیا، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے. وہ جماعت کہاں ہے؟ میرے دوستو یہ انعام سن کر بھی ایک جماعت اٹھے گی اور اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر جانے کا فیصلہ دے دے گا کہ تو بھی چلے جاؤ بغیر حساب و کتاب. آج میرے دوستو آج ہم رات کو جاگتے ہیں لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے. آج ہماری نیند خراب کرتے ہیں، ہم اور آپ اپنی نیند کو غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں موبائلوں کے اندر لگے ہیں، جاگ رہے ہیں گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، جاگ رہے ہیں میرے دوستو رات ہم جاگتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، کسی کے بارے میں نہ جانے کیا کرتے ہیں.
ایسے لوگوں کے بارے میں اعلان نہیں ہوگا، بلکہ اعلان اس لوگوں کو لیے ہوگا کہ رات کو تو جاگتے تھے مگر ان کا بستر تو ان سے دور رہتا تھا، پہلوؤں کو بستر پر تو وہ سوتے نہیں تھے، بلکہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کبھی وہ نماز پڑھتے تھا، کبھی وہ نماز میں تھا، کبھی وہ قیام میں تھا، کبھی وہ رکوع کرتے تھے، کبھی وہ سجدہ کرتے تھے، کبھی وہ ذکر کرتے تھے، کبھی وہ استغفار کرتے تھے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے۔ کہاں ہے وہ جماعت؟ میرے دوستو، یہ ایک اعلان کرے گا فرشتہ جو سب کو سنائی دے گی، یہ اعلان پر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر چلی جائے گی۔ میرے دوستو، پھر تیسری مرتبہ ایک اور اعلان ہوگا، پھر تیسری مرتبہ ایک اور اعلان ہوگا کہ کہاں ہے وہ لوگ، کہاں ہے وہ لوگ جو تجارت کرنے والا تھا، تجارت کرنے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، جو لیتا بھی تھا، دیتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا، کہاں ہے وہ لوگ؟ لیکن یہ کام کرتے ہوئے نماز سے غافل نہیں تھا، تجارت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، خرید رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مکان دکان بنا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوٹھی بلڈنگ بنا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تجارت بھی کرتا تھا، اللہ کو یاد بھی کرتے تھے، کیا کہ میرے دوستو سامان کو بیچتا بھی تھا لیکن نماز کو نہیں چھوڑتا تھا۔ یعنی کہاں ہے وہ لوگ جو خرید اور فروخت کرنے والے لیکن یہ کام کرتے ہوئے نماز کو نہیں چھوڑا؟ کہاں ہے وہ لوگ، کہاں ہے وہ جماعت؟ میرے دوستو، یہ اعلان سن کر بھی ایک جماعت اٹھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر جانے کا فیصلہ کر دے گا، سرٹیفکیٹ دے دے گا۔ آج ہمارے اور آپ کی سب سے جب ہم لوگوں کو تھوڑی سی گھر کے اندر کام ہوا، سب سے پہلے نماز چھوڑ دی۔ عمر بن جموع جس کے بارے میں بتایا میرے دوستو، لگ رہا تھا پاؤں نہیں تھے، معذور تھے، لیکن کبھی نماز کو نہیں چھوڑا بلکہ جہاد میں جا کر کے کیا کہ شہید ہو گیا۔ آج اللہ نے ہمیں تندرستی دی، آج ہمارے سر میں درد ہے، نماز چھوٹ گیا، کمر میں درد ہے، نماز چھوٹ گیا، آنکھ میں درد ہے، نماز چھوٹ گیا، کمر کے آگے پیٹ کے اندر درد ہے، نماز کو چھوڑ دیے، گھر کے اندر کام ہے تھوڑی سی، نماز کو چھوڑ دیے۔ اے میرے دوستو، اے میرے لوگوں، یہ ہمارے اور آپ کی ایمان کا پختہ نہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر ہمارے پاس صحیح ایمان ہوتا، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے، چاہے ہمارے بیچ کے اندر کچھ بھی آ جاتا، ہمارے بیچ کے اندر کچھ بھی آ جاتے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے قربانیاں دی، ان کے بیچ کے اندر چاہے کیسے بھی مصیبت آئی لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ ایک صحابی رسول ہے میرے دوستو، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوان صحابی ہے، خوبصورت صحابی ہے، اپنے جوانی کے اندر انہوں نے ایمان لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی ملاقات ہوئی ایمان لے آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی اپنے ایمان کو چھپا کر رکھو، اور اس زمانے میں جس وقت میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں، اس وقت اس سے زیادہ خوبصورت اور اچھے کپڑا پہننے والا اور بہترین خوشبو لگانے والا مکہ کے اندر فرماتے ہیں کوئی نہیں تھا۔ بہترین کپڑا پہنتا تھا، بہترین خوشبو لگاتا تھا، ایسا اور کیا کہیں میرے دوست مالدار گھرانے کا لڑکا تھا عمر، کیا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی۔ ایک دن اس کے بڑے بھائی نے، دو بھائی تھے، یتیم تھا میرے دوستو، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں زندہ تھی۔ ایک دن اس کے بڑے بھائی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تو اس جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس جادوگر کے باتوں پر ایمان لے آیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول کو جادوگر بتا رہا ہے، فرمایا تو اس کے پاس جاتا ہے کیا؟ تو فرمایا میں اس کے پاس جاتا نہیں ہوں بلکہ میں اس کا تو غلام بن گیا ہوں اور پختہ غلام بن گیا ہوں، میں اس پر ایمان لے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا میرے دوستو، اب عمر کیا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانیاں دینے پڑی۔ بڑا بھائی کہنے لگا
بڑا بھائی کہنے لگا تو اپنے پرانا دین کے اندر آ جا. کہا نا کہ میں پختہ ایمان لے آیا ہوں, میں اس کا کیا کہ میں اس نبی کا غلام بن گیا ہوں. اب میرے دوستوں کہنے لگا, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا, اے میرے بھائی تو کیا کہیں اپنے باپ دادا کے دین کے اندر دوبارہ آ جا, تو کفر و شرک دوبارہ کرنے لگ, ایک اللہ کو چھوڑ دے اور کئیوں کو ماننے لگ. وہ بھائی کہتا ہے میرے حصے کے جو زمین ہے وہ سارے کے سارے تمہیں دے دوں گا. میرے دوستو انہوں نے کہنے لگا, بھائی تو آ جاؤ, جس کا میں غلام بنا ہوں, جس نبی پر میں ایمان لایا ہوں, جس اللہ پر ایمان لایا ہوں, تو اسی پر ایمان لیا, تو اس کا غلام بن جا. میرے حصے کی ساری جائیداد آپ کی ہے. بڑا بھائی کہنے لگا چھوٹا بھائی سے عمر کیا کہ مصعب بن عمیر سے کہ اے مصعب تو دوبارہ کفر و شرک و بدعت کو کرنے لگ, ایک اللہ کو چھوڑ دے, بتوں کو سجدہ کرنے لگ, قبروں میں جا کر سجدہ کرنے لگ. یہ ہمارے جتنے باغات ہیں وہ میرے حصے کے وہ سب کے سب تمہیں دے دوں گا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بڑا بھائی نہ جانے تو زبان سے کہہ رہا ہے کہ صدق دل سے کہہ رہا ہے, لیکن میں تمہیں کہتا ہوں, میں صدق دل سے تمہیں کہتا ہوں, آ جاؤ. جس اللہ پر میں ایمان لایا ہوں, جس رسول پر میں ایمان لایا ہوں, جس کلمے پر میں ایمان لایا ہوں, جس قرآن پر میں ایمان لایا ہوں, تو بھی آ جا, تو بھی اس کا غلام بن جا. میری ساری کی ساری باغات آپ کی ہو گئی. عزیز دوستو دیکھو کیسے قربانیاں. کہا کہ جو میرے حصے کے بکری ہے وہ سب کے سب تمہیں زمین بھی دے دیا. لیکن ایمان آج میرے دوستو ہمیں کوئی 1000-2000 روپے دے اور ہمارے کہے کلمے کا انکار کرو تو لوگ کر دے, کلمے کی قدر ہی نہیں. یاد رکھیے گا میرے دوستو, آج جیسے مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے, اگر کلمہ اتنا سستا ہوتا تو ابو جہل بھی کلمہ پڑھ لیتا, ابو لہب بھی کلمہ پڑھ لیتا. وہ بھی کلمہ, اگر کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ کہتا اور نماز بھی چھوڑتا, لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, شراب بھی پی رہا ہے, لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, زنا بھی کر رہا ہے, لا الہ الا اللہ کا کیا کہ پڑھ بھی رہا ہے, چوری بھی کر رہا ہے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے, کیا کہ قبروں کے اندر جا کر سجدہ کر رہا ہے, لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, غیروں پر چڑھاوا کر رہا ہے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے, نماز چھوڑ رہا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھ بھی رہا ہے, غیبت بھی کر رہا ہے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے, رشوت بھی کھا رہا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہے. جیسے آج مسلمان لا الہ الا اللہ کلمہ والا بھی ہے. میرے دوستو آج ہم اور آپ مسلمان کہلاتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, شراب بھی پیتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, جوا بھی کھیلتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کیا کہ زنا بھی کرتے ہیں, کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور چوری بھی کر رہے ہیں. اتنا آسان ہوتا تو ابو جہل بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیتا, لیکن اس کو معلوم تھا نا کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ لوں ان سب کو چھوڑنے پڑے گا. آج ہم یہ پڑھ بھی رہے ہیں اور سب کچھ کر بھی رہے ہیں. تو آج جیسے مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے, ایسے ہی کلمہ اگر اللہ کے یہاں قبول ہوگا تو سب کے سب کلمہ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ کوئی نہیں, ایک کرنے والی ذات اللہ ہے اور ان سب کو بتانے والا ہمارے اور آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے دوستو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کے زمین بھی دے دی, اپنے حصے کے بکریاں بھی دے دی, اپنے حصے کے باغات بھی دے دیے. ان کی بیوی دیکھ رہی یہ سارے باتیں. میرے دوستو اس کی بیوی سامنے آتی ہے اور فرمایا کہ اگر دوبارہ اپنے دین کے اندر نہیں آتا, اس کے بیوی کہنے لگا کہ اگر تو دوبارہ کلمہ کو تو نہیں چھوڑ دے گا, آج کے بعد میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا. میرے دوستو جس کے دل کے اندر ایمان بھرا ہوا ہو, فرمایا کہ اگر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے جو کیا کہ مشرکہ عورت پر اگر ایمان نہیں لائے گی,
اگر تو کلمہ نہیں پڑھے گی تو ایسی عورت پر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ آج عورتوں پر سب پھسل جاتے ہیں۔ بچے کو لایا میرے دوستو، کہا کہ اگر تو مصعب بن عمیر کے گھر والی نے اس چھوٹے چھوٹے بچے کو لایا کہ یہ دیکھو جس کو دیکھ کے تیرے دل کو ٹھنڈا کرتا تھا، اگر تو اس کے بیوی کہتی ہے کہ اگر تو دوبارہ کافر مشرک نہیں بنے گا، اپنے باپ دادے کے دین پر نہیں آئے گا، ان بچوں کو تم کو کبھی میں دیکھنے نہیں دوں گی۔ میرے دوستو، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ایسا میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایسے کئی بچے قربان کر دوں۔ ماں زندہ تھی، چھوٹا بھائی تھا۔ میرے دوستو، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کے اندر سوچ رہے ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کے اندر سوچ رہے ہیں کہ امی آئے گی اور دونوں بھائی کو کہے گا کیا تم لوگ یہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہو، جاؤ اپنے اپنے کام کرو، کیونکہ امی تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ لیکن میرے دوست، دروازہ کھلا، امی باہر نکلی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ آس لگی کہ امی ہمارے ساتھ دے گی، لیکن میرے دوستو امی آتے ہی سب سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے پگڑے کو کھینچ لیا، فرمایا اگر تو دوبارہ، اس کی امی میں کہنے لگی اگر تو دوبارہ باپ دادے کے اندر دین کے اندر نہیں آتا، یہ پگڑی ہماری ہے، یہ پگڑی تم کو نہیں دوں گی۔ میرے دوستو، تفسیری بات ہے، کپڑا بھی اتار لیا، کرتا بھی اتار لیا، بلکہ بعضوں نے کہا ہے کہ جو لنگی پہنا تھا نا وہ لنگی بھی اتار لیا، ننگا کر دیا، اور بعض کہتا ہے کہ کپڑا رہ گیا، لنگی رہ گیا تھا۔ میرے دوستو، وہ کون سی صحابی مصعب بن عمیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ایمان نہیں لایا تھا اللہ کے نبی پر، تو دن کے اندر اچھے اچھے کپڑا کو بدلتے تھے، عطر کی خوشبو بہت زیادہ لگانے والے، لیکن میرے دوست دین کے لیے اس کو ننگا کر دیا، کپڑے لے لیے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلا رہ گیا، ایک چادر ہے اس کو دو ٹکڑا کیا، ایک میرے دوست لنگی بنایا، ایک بدن کے اندر رکھ لیا اور مدینے کا رخ کر لیا۔ کیا دل کے اندر گزرتی ہوگی، سارے کے سارے چیز چھوٹ گئی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے میرے دوستو، شرم کی وجہ سے دن کو سفر نہیں کرتا تھا، دن کے اندر چھپ جاتے تھے اور رات کو سفر کرتے تھے، کھانے کی جگہ درخت کے پتے چباتے، اور ایسے ہی کرتے کرتے مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ سردی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے میرے دوست، وہاں بھی مدینے کے اندر، مسجد نبوی کے اندر چھت نہیں ہے، اور سردی کے موسم کپڑا نہیں ہے، بالکل بدن تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے اندر مسجد تشریف لاتے ہیں، دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کیا کہ سردی کی وجہ سے کانپ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من انتا، کون ہے؟ میرے دوستو، اے میرے نوجوانوں، خدا کی قسم، آنسوؤں کی برسات میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول میں مصعب بن عمیر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی ان کی حالت پر اللہ کے رسول کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، فرمایا یہ وہی تو مصعب ہے جو دن کے اندر کئی مرتبہ جوڑا بدلنے والا۔ فرمایا ہاں اللہ کے رسول، وہی میں مصعب بن عمیر ہوں۔ فرمایا یہ حال تیرا کیسے ہوا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے واقعہ سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا، فرمایا مصعب بن عمیر فکر نہ کرو، کل قیامت کے دن جنت کے اندر میں اعلی درجے کا، اعلی کپڑے کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ میرے دوستو، آج ہم اور آپ یہ جو جمعہ، یہ نماز، یہ روزہ، یہ صحابہ کی بہت قربانیاں اور کتابوں کے اندر لکھا ہے میرے دوستو، اور ایسے ہی ایک ہی کپڑے کے اندر کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ جنگ احد کے اندر یہ جب شہید ہوئے تو ان کے پاس کپڑا نہیں تھا، یہی تو کپڑا تھا۔ اور جب سب کو لاشوں کو لانے لگے، کوئی کسی پر رو رہا ہے، کوئی کسی پر رو رہا ہے، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ایک لاش پر رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون ہے، کیوں رو رہے ہو ان کی لاش پر؟
فرمایا کیا بتاؤں میں تمہیں، یہ مصعب بن عمیر ہے جو میرے دین کے لیے، کلمے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول محبت کے لیے اپنے ساری کے سارے جائیداد کیا کیا قربان کر دیا۔ یہ وہ مصعب ہے جو دنوں کے اندر روزانہ کپڑا بدلنے والا، دین کے لیے اس کو ننگا کر دیا، آج میرے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اے میرے دوستو، یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قربانیاں۔ لیکن آج ہم سمجھتے نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاس کپڑا نہیں تھا۔ میرے دوستو، ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ آج نوجوانوں کے اندر بغیر ٹوپی کا نماز پڑھنے کا فیشن بن گیا۔ ارے بے وقوفو، تم نے کہاں دیکھ لیا کہ ایسی نماز پڑھنے کا؟ کون سی کتاب میں دیکھ لیا؟ کون سے حدیث کے اندر دیکھ لیا؟ یہاں سے کیا میرے دوستو، یہاں انگوٹھا چھاپ ہے، سعودی میں گیا، جا کے 2 سال کوئی کام کیا، وہاں سے مفتی بن کر آ گئے۔ حدیث کے اندر ہے، ارے حدیث کے اندر تو جوتا پہن کر بھی اللہ کے رسول نے نماز پڑھا، کل سے آ جاؤ سب مسجد کے اندر جوتا پہن کر۔ کہاں تم نے دیکھ لیا؟ ارے اس وقت ان کے پاس، صحابہ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں میرے دوستو، اتنے ہی کپڑا تھا تو کیا کرتے ہو؟ آج 1000 2000 کا کپڑا لیتے ہو، ایک ٹوپی نہیں لے پاتے ہو، یہاں تک کہ یہ توڑنا بھی نہیں دکھنا چاہیے نماز کے اندر۔ ٹوپی کی الگ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف حج اور عمرہ کے علاوہ کبھی اپنے سر پر ننگا نہیں رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو سر کے اندر ٹوپی پہن کر سوتے تھے۔ آج تم لوگ اس کو بغیر سنت سمجھ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہو، مذاق بنا رکھا ہے۔ حدیث کے اندر یہ بھی بتا دوں میرے دوستو، کہتا ہے کہ بال خراب ہو جائے وہ کتے کے پوچھ کی طرح کھڑا کر کے رکھتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے قیامت کے دن جب لوگوں کو ہاتھ پاؤں جنجیر کے اندر باندھ دے گا اور فرشتے ان کو گھسیٹ کر لے کر جائے گا، تو یہ جو بال پکڑ کر لے جائے گا، بال پکڑ کر، آج خوب بال کھڑے کر کے رکھو، کل پتہ چلے گا۔ میرے دوستو، بغیر ٹوپی کی نماز مت پڑھو، اپنے دین کو خراب مت کرو۔ نماز پڑھنے آتے ہو، جمعہ پڑھنے آتے ہو اور مذاق بنا رکھتے ہو۔ اس لیے ہمیں دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، یہ سب چیزوں کو ہمیں خیال کرنے چاہیے، یہ سب چیزوں کے ہمیں اور آپ کو خیال کرنے چاہیے۔ اور جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بڑے بڑے قربانیاں دے کر اس دنیا سے چلے گئے، اب ہمیں اللہ تبارک وہ قربانی ہمیں اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو میرے دوستو، مسجدوں کو آباد کرو، نماز روزہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر ایسی محبت تھی۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں۔ ایک جنگ کے اندر 3 صحابہ میرے دوستو لاسٹ زخمی کی حالت میں، کیسے محبت میں آج ہمارے دلوں کے اندر نفرت بڑھتی، نفرت ہم لوگوں کو دل سے نکل ہی نہیں رہی ہے، اور یہ نفرت نہیں نکلنے کی وجہ سے ہم اور آپ ہلاک اور پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک جنگ کے اندر میرے دوستو 3 صحابی ہیں، زخمی کی حالت میں ہے، اپنی زندگی کے لاسٹ سانس لے رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ تمہارا چچا زاد بھائی فلاں جگہ جنگ کے اندر کیا کہیں زخمی کی حالت میں ہے اور اس کو پانی کی طلب ہے، پانی کی طلب ہے، پیاس لگی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، ایک صحابی ہے، ان کے چچا زاد بھائی پانی لے کر آتا ہے، ایک صحابی کو پانی، اپنے چچا زاد بھائی کو پانی پلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بغل کے اندر ایک اور صحابی اسی طرح پڑا ہوا زخمی کے اندر لت پت ہے، کہنے لگا بھائی اس کو پانی پلا کر اگر 2-4 گھونٹ اگر بچ جائے، میرا بھی گلا سوکھ رہا ہے، مجھے بھی دے دینا۔ میرے دوستو، صحابہ کے اندر کیا محبت تھی، وہ کہنے لگا میرا اللہ مالک ہے، پہلے اس کو پانی پلاؤ، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ جب وہ دوسرے کے پاس وہ پانی کا پیالہ لے کر جاتا ہے تو دیکھا ایک تیسرے صحابی اسی طرح خون کے اندر لت پت ہے، زندگی کا آخری سانس لے رہا ہے، وہ بھی کہنے لگا کہ میرے بھائی اگر اس کو پانی پلا کر 1-2 گھونٹ اگر مل جائے تو مجھے بھی دے دینا، میرا بھی گلا سوکھ رہا ہے۔ وہ دوسرے صحابی نے کہا میرا اللہ مالک، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ لیکن میرے دوستو، جو پانی کا پیالہ لے کر کیا تھا، جب وہ تیسرے صحابی کے پاس پہنچا، دیکھا وہ اللہ کو پیارے، وہاں سے آتا ہے دوسرے صحابی کے پاس، وہاں جب دوسرے کے پاس آیا تو دیکھا ان کے بھی ساتھ بند ہو گیا،
اور جب اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو دیکھا اس کی بھی سانس بند ہو گئی، یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کتنی محبت تھی کہ آخری سانس چل رہی ہے، زندگی کی آخری سانس چل رہی ہے، پیاس لگی ہے، لیکن کہہ رہا پہلے اس کو پلاؤ، پہلے اس کو پلاؤ، جان دے دیا مگر پانی کا پیالہ نہیں پیا، اور اتنا پانی نہیں تھا کہ تینوں کو پلا سکے۔ پہلے میرے دوست کتنے صحابہ کے اندر محبت تھی۔ اے میرے دوستوں نوجوانوں، ہمارے دلوں کے اندر جو نفرت ہے بھائی بھائی کے اندر، قبیلے قبیلے کے اندر، پڑوس پڑوس کے اندر، اس نفرت کو ختم کرو، ایک رہو، ایک ہو کر رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، علماء کرام کی عزت احترام خدمت کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ 5 وقت کی نماز پڑھو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سربلندی اور آخرت کے اندر بھی سربلندی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت